पाकिस्तान बनने से पहले जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी थी वो क्रिज़मेटिक थी और मुसलमान पहले बरसगीर के और बाद में पाकिस्तान के उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो एक बहुत नफीस और एक बासूल शख्सियत थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो हमारी बात हो रही थी पर्सनैलिटी की या शख्सियत की। जब कायद आज़म बहुत जल्दी चले गए तो फिर एक रवायती सिलसिला चला सियासतदानों का, जिसमें आप नवाब कह लें और ख़ान कह लें और सरदार कह लें, और फिर उनका जो टिपिकल स्टाइल होता है चलने का, फिरने का, खाने का, शिकार का, ये सारा कुछ जो है वो होता रहा। फिर क्या होता है, फिर एक बाहर से पढ़कर शख्स आता है जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो सियासत में एंट्री थी तो लोगों ने इंतहाई हब्स के मौसम में एक ठंडा हवा का झोंका महसूस किया, क्योंकि भुट्टो साहब ने जो पहले तौर तरीके थे वो सारे छोड़ दिए। भुट्टो साहब के बात करने का अंदाज, भुट्टो साहब के जो है ना वो पहनने का अंदाज, फिर भुट्टो साहब की जो है वो शलवार कमीज़, फिर भुट्टो साहब की अंग्रेज़ी, फिर भुट्टो साहब का जो है वो इस्लामी ममालिक के साथ तल्लुकात, ये सारा कुछ उनको रवायती सियासतदानों से मुनफरिद करता था। हालांकि भुट्टो साहब की जो पर्सनैलिटी में झोल थे वो बहुत ज़्यादा थे, ख़ासकर मशरक़ी पाकिस्तान के सिनेरियो में और उनकी ज़ाती शख्सियत के बारे में। लेकिन फिर भी भुट्टो ने गरीबों की बात की, भुट्टो ने रोटी की बात की, कपड़े की बात की, मकान की बात की, लोगों को डायरेक्ट मुखातिब किया, जलसों में लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट किया और बहुत ज़्यादा पब्लिक को अपनी तरफ जो है वो खींचा। और भुट्टो के बाद जो सियासतदान हैं बाद में वो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर वो भुट्टो की नकल करते रहे। यानी कभी जो है ना वो कमीज़ के कफ खोलकर और कभी जो है ना माइकों को गिराकर, कभी स्टेज पर मुक्के मारकर, ये जो सारा स्टाइल था ये भुट्टो साहब का था और इसको मुख्तलिफ लोग कॉपी करते रहे। फिर हम देखते हैं कि 1996 में 92 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान का एक साबिक कप्तान इमरान खान, फिर शौकत खानम प्रोजेक्ट, और 1996 में वो एक सियासी जमात की बुनियाद रखते हैं और उसका नाम रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो तिनका जोड़कर जो है वो अपनी पार्टी बनाते हैं। पार्टी पहले जो है वो KPK विन करती है और 37 सीट्स जो है वो कौमी असम्बली की लेती है। उसके बाद पार्टी जो है ना वो इलेक्शन जीत लेती है। वो बयाक पंजाब में, KPK में और वफाक में हुकूमत बनाती है। इसके पीछे फोर्स क्या थी? इस तमहीद को बांधने का मकसद ये था कि भुट्टो के बाद जो क्रिज़मेटिक पर्सनैलिटी है पाकिस्तानी सियासत में वो इमरान खान है। लेकिन फ़र्क ये है कि भुट्टो साहब वो लोगों के दिलों में उतर गए थे बाहर से आकर, लेकिन इमरान खान के साथ ये मामला है कि इमरान खान लोगों के लहू में उतर गए हैं, रगों में उतर गए हैं। यानी वो लहू बनकर नौजवानों की रगों में दौड़ रहे हैं। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है जो PTI का वर्चुअल जलसा था। यानी जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो इस वक्त तक रिपोर्ट हो रहा है कि 60 लाख लोग इसको देख चुके हैं। अब आप इमेजिन करें कि 60 लाख लोग, वो किसी पार्टी का या किसी पार्टी लीडर का ख्वाब तो हो सकता है। और ये ज़हन में रखें कि इस जलसे में इमरान खान, वर्चुअल जलसे में इमरान खान मौजूद नहीं थे, शेर अफजल खान मरवत मौजूद नहीं थे, हमाद अजहर मौजूद नहीं थे, मुराद सईद मौजूद नहीं थे। यानी ये अगर होते, ये मौजूद होते तो फिर हो सकता है। और अभी चूंकि रात को ये जलसा हुआ है, व्यूअरशिप तो चलती रहती है। जो समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे, चाहे वो ट्विटर है जिसका नाम अब X है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक पे टुकड़े चल रहे हैं, तो
यानी उन्होंने जो पीटीआई के सोशल मीडिया वर्कर्स थे उन्होंने नेट को बंद करा दिया और इस जालिम निज़ाम ने, इस शाह से ज़्यादा शाह के वफादार निज़ाम ने 1 मिनट के लिए नहीं सोचा कि जो है इससे कितना नुकसान होगा, और ये करने से ये खबर आलमी मीडिया में चली गई और तमाम आलमी मीडिया ने रिपोर्ट की है कि नेट को बंद किया गया, पहले स्लो किया गया और इतना स्लो कर दिया गया कि ये जलसा जो है वो मुतासिर हो। लेकिन फिर ज़ाहिर है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। वो जो जिन्होंने देखना था, जिनको नहीं भी पता था, नेट के डाउन होने से, स्पीड डाउन होने से वो लोगों को पता चल गया। किसी ने वीपीएन इंस्टॉल कर लिया, किसी ने और कई दरवाजे जो है वो ढूंढ लिए, जिसका नतीजा ये निकला कि 60 लाख जो है वो लोग अब तक इसको देख चुके हैं। और ये मुकम्मल डेटा नहीं है क्योंकि बेइंतहा जो यूट्यूबर थे उन्होंने जो है ना लाइव दिखाया, अपना ऑफिशियल अकाउंट था पीटीआई का, इस तरह ट्विटर या एक्स था, फेसबुक थी, तो ये तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। और पीटीआई के लड़कों ने वो नेट को बंद कर दिया और इस जलसे से यानी बहुत जगहों पर वो गुस्सा पाया जाता है, बहुत जगहों पर जो है फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है और चीखें भी सुनाई दे रही हैं। कोई कह रहा है कि ये पेड जो है वो ऑडियंस थी, कोई कह रहा था कि ये फेक थी। तो बहरहाल ये जिस तरह बात में ये कह रहा था कि अब लोग इमरान खान को वो जो है वो कॉपी करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। कभी मीनार पाकिस्तान के जलसा में कहा जाता है कि मोबाइल की लाइटें ऑन करो, ये खैर अलहदा बात है कि कोई ऑन नहीं करता। पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमरान खान के क्राउड में और इनके क्राउड में वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि ये क्राउड को पैसे देकर लाते हैं, ये क्राउड को बिरयानी पर लाते हैं, ये क्राउड को नानों पर लाते हैं, आटे का तोड़ा देने के लिए जो है ना वो लाते हैं। वो मम्मी होती हैं बेचारे, वो लाशें होती हैं। वो आपने देखोगे अल्ताफ़ हुसैन खिताब किया करता था किसी ज़माने में 90 पे, वो फटे ढोल की तरह, और आगे लोग इस तरह बैठे होते थे कि पता नहीं वो कौन से परिंदे की आवाज़ सुन रहे हैं। तो इनकी मम्मियाँ होती हैं, वो बेचारे आए होते हैं, किसी के साथ 1000 रुपए का जो है ना मामला होता है, किसी के साथ 1500 का, किसी के साथ जो है ना वो आटे का। तो वो कहते हैं कि वो बस ये जो कुछ कह रहे हैं ये तो हम 40 साल से सुन रहे हैं, ये फजूल, तो ये जल्दी जल्दी ख़त्म करें, हमें अपनी दिहाड़ी दें या आटा दें या बिरयानी दें और हम निकलें अपने घरों को। तो ये तो इनकी ख्वाहिश ही रही है और इनकी ख्वाहिश ही रहेगी कि कोई ऐसा क्राउड जो है वो इनको मिले जो क्राउड इमरान खान के जलसों में होता है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि भुट्टो साहब के बाद जो जलसों में रंग भरा, जो जलसों में जिद्दत लाई, जो जलसों में वीडियो क्लिप्स चले, जो जलसों में तराने चले, वो पहली दफ़ा ये इमरान खान ने इंट्रोड्यूस कराया। और इमरान खान अब डॉन में या एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो खबर छपी है कि फुटप्रिंट्स जो है वो अब ये कोशिश करेंगे इमरान खान के इसको नकल करने की। और फिर आपको पता है कि ये कर भी सकते हैं क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि आप जो है वो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि पैसे का हिसाब किताब वो लोग रखते हैं जो 50,000 तनख्वाह लेते हैं, जो लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, या जो 1500 दिहाड़ी कमाते हैं, वो हिसाब। ये तो इनका तो वो हिसाब है जब आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो बैंक लूटने जाते हैं तो वो तोड़े लेके जाते हैं या गट्टू लेके जाते हैं, वो डायरेक्ट भरना शुरू, वो कोई गिनती थोड़ी है। तो इनका तो ये हिसाब है। ये अब इसकी भी नकल करेंगे, ये जलसे की भी वर्चुअल पैसे लगाएंगे। पैसा इनके पास इतना है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ये नकल करेंगे। तो बहरहाल भुट्टो साहब लोगों के दिलों में उतरे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान, आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, आपको इख्तलाफ हो, इमरान खान इस वक्त वो नौजवानों की रगों में खून बनकर वो दौड़ रहा है। सरदार लतीफ़ खान खोसा और बलूचिस्तान की सिचुएशन। सरदार लतीफ़ खान खोसा कोई जज्बाती आदमी नहीं है, कोई नौजवान नहीं है।
دہائیوں کا ساتھ تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ. کوئی ایسا مقدمہ نہیں تھا بے نظیر اور زرداری کا جس میں یہ انہوں نے وکالت نہ کی ہو. گورنر پنجاب رہے ہیں, اٹارنی جنرل رہے ہیں, یہاں سے آپ ان کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کچھ دیکھ کر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو طاقت کے ڈائنامکس ہوتے ہیں نا, یہ پرماننٹ نہیں ہوتے. عمر خیام نے کہا تھا, اگر آپ نے غور سے سنا تو, ایک روز ملی رستے میں طاقت کی راج کماری, بولی کے چرن چھو میرے اور جیت لے دنیا ساری. میرے دل نے کہا سن پگلے یہ عہد وفا 2 دن کا, طاقت کی حقیقت کیا ہے طاقت کا نشہ 2 دن کا. فرعون کو غلط فہمی تھی, حامان کو, شداد کو, قارون کو, نمرود کو, یزید کو غلط فہمی کہ طاقت جو ہے نا وہ فار ایور ہوتی ہے. اور ہماری بدقسمتی ایک اور چل رہی ہے نفسیات میں سے ایک جو ہے نا وہ سنڈروم کہتے ہیں کہ چھوٹا دماغ اور طاقت زیادہ. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا ایک جرمن چانسلر کا قول, اور وہ قول یہ تھا کہ جو طاقت ہوتی ہے وہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے, وہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ اندھا دھند طاقت کا استعمال ہو رہا ہے اور طاقت استعمال کی جا رہی ہے, حالانکہ یہ صرف دکھانے کے لیے ہوتی ہے. تو سردار لطیف خان کھوسے کا پیپلز پارٹی اس میں پی ٹی آئی میں شامل ہونا اور پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہنا, یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ اگر آپ پشین کو دیکھیں اور پشین کے بعد آپ یوب کو دیکھیں, میں نے پہلے بھی ڈائنامکس بتائے تھے. بلوچستان کے دور دور آبادیاں ہیں, خون شام درندوں کا قبضہ ہے, مکمل کنٹرولڈ ہے بلوچستان, لیکن اس کے جو ہے وہ باوجود وہ پانی چھوڑ دیا گیا, ڈی سی اے سی. یہی تو عمیر نیادی کو اعتراض تھا کہ اس بے ضمیر بیوروکریسی کے ذریعے آپ الیکشن کرا رہے ہیں. یہ ڈی سی اے سی جن کو آپ نے آر او اور ڈی آر او بنایا ہے, پہلے وہ یہ کر رہے ہیں تو الیکشن میں یہ کیا کر رہیں گے. یہی تو عمیر نیادی نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی, جو چپ گئی قاضی فائز عیسیٰ کو اور ان کو کرنٹ لگ گیا. حالانکہ ان کی درخواست تو جائز تھی, لیکن اس کے باوجود پشین اور یوب میں جو لوگ نکلے بغیر کسی قیادت کے نکلے, اور جتنے نکلے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ لوگوں نے مناظر دیکھے کہ بلوچستان ایک وفاقی پارٹی کو, ایک وفاقی لیڈر کو سپورٹ کر رہا ہے. ورنہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں, وہاں کے جو سردار ہیں, وہاں کے جو وڈیرے ہیں, جو لوگوں کو رعایا سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ انہوں نے ہمیں دینا ہے ہر حال میں, یا وہ کسی بھی طریقے سے ان سے ووٹ لے لیتے ہیں. یہ بہرحال بلوچستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے جو مولوی کے لیے اور نواز شریف کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے بہت پریشان کن ہیں یہ والے مناظر. یعنی یہ 2 جو میں نے ایونٹ بیان کیے, ایک سردار لطیف کھوسا اور دوسرا بلوچستان میں لوگوں کا نکلنا, اٹ از ویری امپورٹنٹ, یہ بہت اہم ہے اور آگے چل کر آپ اس کے اثرات دیکھیں گے. اگلی خبر یہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر داخلہ تھے, کچھ دن پہلے انہوں نے استعفیٰ دیا. حالانکہ انہوں نے بڑی خوشامدیں کی, بڑی صفائیاں دیں, بگٹی ہونے کے باوجود رانے سنولا جیسے بندے کی خوشامد کی, خواجہ آصف جیسے بندے کی خوشامد کی. ظاہر ہے پھر وزارت پاکستان میں کل ملا کے اوقات یہی بنتی ہے. عطا ٹرٹر جیسے لوگوں کی خوشامد کی, کیونکہ سرفراز بگٹی نے نواز شریف کے آنے سے پہلے بیان دے دیا تھا کہ نواز شریف کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. پھر جو چھترول سرفراز بگٹی کی ہوئی تو وہ میرا خیال ہے ساری عمر ان کو یاد رہے گی. لیکن جتنی انہوں نے خوشامد کی تو نون لیگ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ ہماری جھولی میں گریں گے, لیکن ان کو ایک بیرانگ خط کی طرح وہ بھیج دیا گیا ہے پیپلز پارٹی میں, یا بھجوا دیا گیا ہے. ویسے یہ جو باپ والے ہیں, ماں والے ہیں, دادی والے ہیں, نانی والے ہیں, یہ ہیں تو برائے فروخت, یعنی یہ فور سیل ہیں. یہ بلوچوں سے اور سادل و بلوچیوں سے ووٹ لے آتے ہیں, ادھر اسلام آباد میں آ کر اپنی کمر کے پیچھے بورڈ لگا دیتے ہیں کہ فور سیل, اتنے کروڑ نکالو اور ہمیں جدھر مرضی لے جاؤ, نچوانا ہے, ہم سے گانا سننا ہے, ہم سے جو مرضی کرنا ہے. یہ عین ضرورت کے وقت واش روم میں
کام آنے والی چیز ہے یہ جو بلوچستان کے سیاستدان ہیں، وہ بلوچیوں کے حقوق کا رونا روتے ہیں لیکن اپنی اداؤں پہ غور نہیں کرتے کہ ملک میں ان کی اپنی شہرت کیا ہے، وہ ان کی کل ملا کے حیثیت کیا ہے، یہ لوگ ان کو کس نام سے یاد کرتے ہیں۔ بلوچیوں کو تو کجا انہوں نے کیا فائدہ دینا ہے، وہ ایک قدوس بخش بزن جو ہے، وہ جام کمال ہے، اور وہ جو ہے نا ایک قادر مکسی ہے، یہ فور سیل ہے۔ آپ زبیدہ جلال کو دیکھیں، وہ کہاں سے چلی اور کہاں پہنچی ہوئی ہیں، یہ تو فور سیل ہے، ان کی آپ اچھی قیمت لگائیں، وہ چاہے سرفراز بگٹی ہو۔ لیکن نواز شریف کے لیے یہ بڑا سیٹ بیک ہے، اور ان کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی کیونکہ ساڑی گل ہو گئی ہے، ان کا تو یہ معاملہ تھا، تو پیپلز پارٹی میں سرفراز بگٹی کا جانا وہ نواز شریف کو بڑا ناگوار گزرا ہے اور گزرے گا، کیونکہ دست شفقت تھوڑا سا ادھر بھی ہوا ہے، اور ایک چھوٹا سا جو روٹی کا ٹکڑا ہے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی طرف بھی ہوا میں اچھال دیا گیا ہے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کمپرومائزڈ، یہ کرپٹ، یہ کانے، یہ ضرورت ہے سسٹم کی۔ آپ نے ان سے کوئی بھی کام کرانا ہے، کسی بھی ملک سے کوئی معاہدہ کروانا ہے، کوئی بھی IMF کی ڈیل کروانی ہے، کوئی بھی مہنگائی کروانی ہے، سامنے یہ ہوتے ہیں اور گالیاں ان کو پڑتی ہیں، سسٹم یہاں پہ کوئی اور چلا رہا ہے۔ تو یہ سسٹم کی ضرورت ہے کہ ایسے لولے لنگڑے ہوں، ذرا سی بات کریں تو مشتاق چینی والا نکال دیں، مقصود چپڑاسی نکال دیں، ٹیٹیاں نکال دیں، اومنی گروپ نکال دیں، ایان علی نکال دیں، منٹ ماریں اور پھر یہ واپس اپنے بلوں میں گھس جائیں۔ یہ جو ہے وہ سسٹم کی مجبوری ہے، ایسے لوگ یہ بکے ہوئے، یہ کانے، اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ سرفراز بگٹی نے خوش آمدیں بھی بڑی کی، خوش آمدیں ان کی اور شامل پیپلز پارٹی میں ہو گئے ہیں یا کروا دیے گئے ہیں، یہ اللہ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے اور میرے ویورز بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد آخری سٹوری یہ ہے، ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے رپورٹ کیا ہے واشنگٹن سے کہ واشنگٹن کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کریں، آپ لوگ ادھر تجارت کریں اور وہ ادھر آ کر تجارت کریں تاکہ آپس میں تعلقات بڑھیں، پیپل ٹو پیپل، اور جو امپورٹنس ہے چینیوں کی وہ کم ہو۔ تو یہ جو ہے وہ واشنگٹن نے نادر شاہی حکم وہ جاری کیا ہے کہ آپ انڈیا کو، اب اس میں کشمیر کا کیا سٹیٹس ہے یا کیا بنے گا اس کا نہیں بتایا گیا۔ DGISPR نے کہا ہے کہ جی کشمیر کا معاملہ اٹھایا گیا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اٹھایا گیا ہے۔ عمران خان کا موقف یہ تھا کہ جب تک 17 اگست کا آرڈر واپس نہیں لیا جاتا، جب تک مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت تسلیم نہیں کی جاتی، اس وقت تک انڈیا سے نہ ٹریڈ ہوگی نہ انڈیا سے کوئی بات ہوگی۔ لیکن اب نادر شاہی حکم آیا ہے کہ ان کے ساتھ معاملات کو نارملائز کریں۔ اب اس میں جو ہے وہ کشمیر کہاں سٹینڈ کرے گا، یہ بھی اب تھیوری کھلی ہے مارکیٹ میں کہ باجوہ نے کہا تھا ہمارے ٹینک پرانے ہیں، ان میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے، اور یہ بھی مبین طور پہ کہا جاتا ہے کہ 17 اگست والی جو انڈیا کی موو تھی اس کو باجوہ کی آشیرواد حاصل تھی کہ ٹھیک ہے جی اس تو جان چھڑاؤ۔ تو اب واشنگٹن نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے اب ہمارے جو ہے نا وہ دشمن کا کیا بنے گا، یعنی ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو انڈیا ہمارا دشمن ہے، 48 میں، 65 میں، 71 میں جنگ بھی ہوئی، تو اب ایک نیا دشمن بھی ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، یعنی اتنی بڑی فوج کی پروبیبلٹی کے لیے کہ اب دشمن ہمارا کون ہوگا۔ تو اس میں ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے جو ہے وہ تبصرہ کیا ہے کہ افغانیوں کو یہاں سے بے دخل کرنا اور پھر وہاں پہ TTP کا بار بار ذکر کرنا، افغانیوں کو خبردار کرنا کہ وہ دہشت گرد پاکستان نہ بھیجے، یہ ایک قدم ہو سکتا ہے ایک نیا دشمن تلاش کرنے کی طرف، کیونکہ جان اچکزئی جو وزیر اطلاعات ہیں بلوچستان کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں TTP پر ڈرون اٹیکس کے لیے وہ اڈے دے دینے چاہیے امریکہ کو، یعنی جس پہ وہ ایبسلوٹلی ناٹ کہا گیا تھا۔ تو جان اچکزئی نے حالانکہ یہ ڈیلیٹ کر دیا بعد میں اپنا جو ٹویٹ تھا، لیکن انہوں نے پہلے بارل کیا تھا، اس سے آپ مائنڈ پڑھ سکتے ہیں کہ جی ہمیں اڈے دے دینے چاہیے،
اور ہم ٹی ٹی پی کا جو ہے نا پیچھے کریں، ان کو گھس کے ماریں، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس پہ آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کی ہے کہ آیا پاکستان ایک نئے دشمن کی تلاش میں ہے، یا پاکستان ایک نئے دشمن کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم ایک اپنا نیا دشمن پیدا کریں، ہم ایک نیا دشمن کھڑا کریں تاکہ ہمارے پاس اتنی بڑی فوج رکھنے کی کوئی جو ہے نا وہ منطق ہو، کوئی جو ہے نا وہ پروبیبلٹی ہو، کیونکہ انڈیا کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے ذل سبحانی کی طرف سے اور نادر شاہ کی طرف سے اور جلال الدین اکبر کی طرف سے کہ جی آپ ٹریڈ بھی نارمل کریں، تعلقات بھی نارمل کریں، بارڈر بھی کھولیں اور پاکستانی انڈیا میں جا کر کاروبار کریں، انڈیا پاکستان میں آ کر کاروبار کرے تاکہ پیپل ٹو پیپل جو ہے وہ کانٹیکٹ ہو اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں۔ اب اس پہ کیا ہوگا، یہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے، آپ بہتر رائے دے سکتے ہیں، لیکن یہ واشنگٹن کی طرف سے ڈاکٹر امید پیرزادہ نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کو کہا گیا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ معاملات کو بہتر کرے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اگر آپ لوگ لائک نہیں کرتے تو کامنٹس لازمی کریں، اس سے جو یوٹیوب فیملی ہے یا جو چینل ہے اس کی رینج بڑھتی ہے۔ میں ایک اپنی بہن یا بیٹی کا بڑا مشکور ہوں جو روزانہ بے رحم تنقید کرتی ہیں، کبھی کبھی الفاظ کے چناؤ میں بھی محتاط نہیں رہتی، لیکن کامنٹس وہ روزانہ کرتی ہیں، ان کو شکریہ، میں نام نہیں لوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ دسمبر میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 50,000 سبسکرپشن کا ہے، اس کو حاصل کرنے میں تعاون اور مدد کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔